میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے محبت اہل بیت اور عقیدہ اہل سنت۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ بڑی آسان آیت، بڑی معروف آیت۔ دوسری آیت میں نے پڑھی، تلاوت کی، اللہ رب العزت کے پاک کلام میں ارشاد ہوا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ دو آیات میں نے تلاوت کی، میں ان دونوں کو باری باری لیتا ہوں۔ آئیے ذرا پہلی آیت کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے تناظر میں محبت اہل بیت کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ایک مسلمان کے لیے حضور کی آل کے ساتھ محبت کرنا، حضور کی اہل بیت کے ساتھ مودت کرنا، حضور کی عطرت پاک کے ساتھ محبت کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ ذہنوں میں سوال آیا باری تعالی، یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جس اللہ کی رسی کو تھامنے کا، پکڑنے کا، مضبوطی سے جڑ جانے کا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لینے کا، جس رسی کے ساتھ جڑنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، وہ حقیقت میں رسی ہے کیا؟ اس رسی کا کیا نام ہے؟ حاضرین محترم، اس سے بڑھ کر دلیل اور کوئی نہیں کہ 14 صدیوں میں جتنے مفسرین آئے، ہر ایک مفسر نے حبل اللہ، اللہ کی رسی، اس سے مراد صرف دو چیزیں لی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ اللہ کی رسی کو تھام لو، اس سے مراد ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ ماشاءاللہ، بولیں بولیں بولیں۔ اس سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور ان سے بھی زیادہ کثرت کے ساتھ جن میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر والے گھر کی بات کو بہتر جانتے ہیں، سیدنا امام جعفر صادق، سیدنا امام جلال الدین سیوطی، سیدنا امام فخر الدین رازی، سیدنا علامہ طبرسی اور الغرض بے شمار ائمہ نے، انہوں نے یہ بیان کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ قرآن میں جو اللہ فرما رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ اس رسی سے مراد اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور ان ائمہ نے، اور ان ائمہ کے علاوہ دیگر ائمہ نے یہ لکھا اللہ کی رسی سے مراد حضور کی پاک آل اور عطرت پاک ہے۔ یعنی اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرمانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم فرقوں سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو میرے محبوب کی پاک آل کے ساتھ نتھی کر لو۔ اب دو معنی بیان ہوئے، میں ان دونوں کے درمیان تطبیق کر رہا ہوں، جوڑ رہا ہوں، اور خود نہیں جوڑ رہا، آقا کے اس فرمان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ حبل اللہ سے مراد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، حبل اللہ سے مراد فرمایا قرآن بھی ہے، اور حبل اللہ سے مراد حضور کی پاک آل بھی ہے۔ بھئی دو ہی معنی ہوئے۔ آقا نے قربان جاؤں ان تفسیروں سے بھی پہلے فرما دیا تھا کہ تم نے قرآن کو بھی نہیں چھوڑنا، میری پاک آل کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تو حبل اللہ سے مراد الگ الگ نہیں کہ الگ ہم اس سے مراد قرآن لے لیں، الگ ہم اس سے مراد اہل بیت لے لیں، بلکہ حبل اللہ سے مراد یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے بھی جڑنا ہے اور حضور کی پاک آل سے بھی جڑنا ہے۔ جو ان دونوں سے جڑ گیا، بولیے کیا؟ جو ان دونوں سے جڑ گیا، فرمایا وہ اللہ کی رسی کے ساتھ جڑ گیا۔ وہ اللہ کی رسی اس بندے کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اسی معنی پر،
इसी माना पर आका अलैहिस्सलाम ने, मुस्लिम की हदीस पाक है, हदीस पाक का नंबर 2408, और जरा मोहब्बत के साथ ये हदीस पाक सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आना तारिकुम फीकुमुस सकलैन, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें, बोलो क्या, दो भारी वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं। और वो कौन सी हैं? फरमाया, अब आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुने, फरमाया मैं दो वजनी भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, अहदुहुमा अअज़मु मिनल आखर। वो दो चीजें ऐसी हैं कि ये इस चीज से वजनी है और ये इस चीज से वजनी है, हैं दोनों एक दूसरे के मुकाबले में बड़ी भारी हैं, वजनी हैं, आजम आला हैं। अब आप हैरान होंगे, फरमा कौन रहा है? आमिना का लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीस किसकी? मुस्लिम की। हदीस का नंबर क्या? 2408। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे, मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, वो दोनों चीजें ऐसी हैं कि ये इससे ज्यादा आला, ये इससे ज्यादा, दोनों एक दूसरे से आला हैं। कौन सी? कुर्बान जो आप सुने, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मजीद एक, और दूसरा क्या फरमाया, व इतरत अहलो बैती, और मेरी पाक आल और मेरी पाक इतरत। इतरत से मुराद हुजूर की पाक आल, हुजूर की पाक आल, मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा हसनैन करीमैन, और उनकी अम्मा सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। फरमाया मैं ये दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूं, दोनों, कुरान इनसे आला और ये कुरान से आला। तर्जुमा मैं नहीं कर रहा। आज़म मिनल, क्या अहदुहुमा आज़म मिनल आखर, वो क्या है? दोनों एक दूसरे से आला हैं। आप जरा मुकाम और मर्तबा तो देखिए, कुरान को हम बड़ी अहमियत देते हैं, क्या कभी हमने रखा है अहले बैत को उस मुकाम पर? हमारा तो फौरी ईमान खतरे में पड़ जाता है। और आका अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत, ये दोनों एक दूसरे से आला हैं, दोनों एक दूसरे से आजम। आजम भाई, आजम का माना तो आप भी जानते हैं, बड़े को कहते हैं, आला को कहते हैं। और आका ने आगे क्या फरमाया? फरमाया अगर तुम इनसे जुड़े रहोगे लन तदिल्लु, कयामत आ सकती है न कुरान से जुड़ने से और न मेरी अहले बैत के साथ जुड़ने से, कयामत तो आ सकती है, मेरा उम्मती कभी गुमराह नहीं हो सकता। तो हब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी, बोलिए वो क्या है? हुजूर की पाक आल है। पहली बात समझ गए। अब जरा दूसरी चलते, दूसरी आयत कुरानी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक कलाम में आई। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपनी ज़ुबान मुबारक से अल्लाह के कलाम को, और बड़ी मारूफ आयत है। फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए मेरे महबूब, आप मेरे उम्मतियों, आप अपने उम्मतियों को फरमा दें, मैं तुमसे कोई उजरत और कोई मुआवजा तलब नहीं करता, सिर्फ एक शय मांगता हूं, मेरे जाने के बाद मेरी आले पाक से मोहब्बत करना। हाजरीन मोहतरम, ये जो आयत है ये नाजिल कब हुई? जरा बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आयतें हो सकता है मैंने इन पर पहले भी, वैसे तो कुल्ला सालुकुम, इस पर तो मैंने पहले यहां बात की, मगर आज मैं जितनी गुफ्तगू कर रहा हूं, टॉपिक हो सकता है कि पहले जिक्र हुआ हो, मगर उसमें जितना मवाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो सारा तकरीबन नया होगा। इसलिए बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, दिलों को मोहब्बत का गुलदस्ता बना करके मुहर्रम का आगाज हो गया। अगर हुजूर की आल के साथ मोहब्बत है तो खुदा की इज्जत की कसम, वाक़या करबला हो गया, वाक़या करबला हो गया तो हो जाने के बाद जब तक सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, जब तक सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा जिंदा रही, और वो ख़वातीन जो उसमें शरीक थीं और वो अफराद जो बच गए थे, यकम मुहर्रम का चांद नजर आता तो 10 दिन घरों से रोने की आवाज आती, तड़पते
کہ ان 10 دنوں میں ہمارے ساتھ یزید بدبخت نے کیا کیا تھا، اس لیے ان آنے والے 10 دنوں کو بڑی محبت کے ساتھ حضور کی پاک آل کی محبت میں ڈوب کر گزاریں اور ذرا محسوس کریں کہ اس ایمان، اس محبت کا لیول کیا ہے۔ اب میں نے پہلی آیت آپ کو بتائی، جگہ قرآن مجید اعلان کر رہا ہے اللہ کی رسی کو تھام لو، تو ہم نے کیا جانا؟ اللہ کی رسی یا قرآن ہے یا حضور کی پاک آل ہے۔ حاضرین محترم، اب آگے چلیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آتا روزانہ، آپ اس وقت تک گھر نہیں جاتے تھے جب تک آپ سارا مال غریبوں میں تقسیم نہ کر دیتے۔ اچھا، اب آقا علیہ السلام روزانہ ڈیلی کا گھر ایک یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے بھی ہوتا کہ سامان مال پڑا ہوا ہوتا اور لینے والا کوئی نہ ہوتا، تو آقا علیہ السلام گھر ہی نہیں جاتے، رات مسجد نبوی میں گزارتے کہ جب تک یہ غریبوں میں تقسیم نہیں ہو جائے گا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ کیسا غریب پرور آمنہ کا لال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ حالات ایسے آ گئے کہ انکم نہیں آ رہی مگر غریبوں کو پیسے دینے ہیں، ضرورت مندوں کو پیسے دینے ہیں، ضرورت بڑھ گئی ہے، انکم نہیں ہو رہی۔ کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا، مدینہ کے کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو اور اس شان نزول کو بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم کیوں نہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیسے لے جائیں، مال لے جائیں اور آقا علیہ السلام کو جا کے عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ ہماری طرف سے تحفتاً قبول کریں اور جن غریبوں کو دینے ہیں انہیں دے دیں۔ وہ مال لے کر آئے، قربان جاؤں، وہ مال لے کر آئے، ادھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی اور فرما دیا میرے محبوب یہ جو مال لے کر آئے ہیں، ان مال لے کر آنے والوں کو بتا دے، کل اے میرے محبوب ان کو فرما دے، لا سالکم، مجھے مال نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی کوئی شے نہیں چاہیے، لا اسالکم، کیا علیہ اجرن، بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربا، زندگی کے آخری سانس تک بس میری پاک آل سے محبت کرتے رہنا۔ اچھا، لفظ محبت نہیں آیا، کیا آیا ہے؟ مودت۔ کیا؟ مودت۔ اور یاد رکھ لیں، مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو مچھلی کو پانی سے ہوتی ہے۔ جس لمحے آپ مچھلی کو پانی سے نکالیں وہ زندہ رہتی ہے، بس ایسے ہی بندہ مومن کے لیے، کلمہ گو مسلمان کے لیے حضور کی پاک آل کی محبت اتنی زیادہ ضروری ہے کہ جب تک انسان زندہ رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی آل کے ساتھ محبت کرتا رہے، اور اگر حضور کی آل کی محبت دل میں نہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اس مچھلی کی طرح مر جائے جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی۔ حاضرین محترم، یہ جب آیت اتری تو آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ نے حکم دیا کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بس میری آل سے محبت کرنا، تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک، یا رسول اللہ یہ جن کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے، قرآن میں حکم آیا ہے نا، تو جس شے کا حکم قرآن میں آ جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فرض۔ اونچا بولیے، کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا ذکر کہاں ہے؟ بولیے بولیے، قرآن میں۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا ذکر کہاں آیا ہے؟ قرآن میں۔ اب حضور کی آل کی محبت، حکم دیا کہ میری آل سے، میرے محبوب کی پاک آل سے مودت کرنا، ہر محبت نیچے رہ جائے، میرے محبوب پاک آل کی محبت بڑھ جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے یہ کن کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی؟ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے روایت کیا، ان سے بھی آگے
عظیم محدث کون؟ سیدنا امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، سیدنا امام ترمذی نے روایت کیا، اور دیگر محدثین نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر فرض کر دی گئی؟ آقا علیہ السلام نے باقاعدہ نام لے کر فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ قرابت جن کی محبت اللہ نے قرآن مجید میں فرض قرار دے دی ہے، ان سے مراد علی ہیں، فاطمہ ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے حسنین کریمین کی ذات۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان قرابت داروں کی محبت ہمارے اوپر کیا کر دی گئی ہے؟ فرض کر دی گئی۔ حاضرین محترم، جس شے کو فرض کر دیا جائے پھر اس کا تذکرہ اسی سطح پر ہونا چاہیے جس سطح کی فرضیت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ حاضرین محترم، ہماری زندگیوں میں اس کی اہمیت عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم ہے، اور ہم اتنی زیادہ توجہ اور ذوق اور شوق اس محبت کے بارے میں نہیں رکھتے، اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کسی نے ذکر اہل بیت کر لیا یا حضور کی پاک آل سے محبت پر دلائل دے دیے، یا گفتگو کر لی، یا مجلس سجا لی، یا حضور کے آل پاک کا ذکر کر لیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شیعہ ہو گیا۔ قربان جاؤں، میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں کہ حضور کی پاک آل کے ساتھ محبت کرنا شیعہ نہیں ہے، ایمانزم ہے۔ بولو کیا ہے؟ ایمانزم، یعنی اس کے بغیر بندے کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک بندے کے دل و دماغ میں حضور کی پاک آل کی محبت کا چراغ نہ جل رہا۔ ابھی واقعہ کربلا اور اس کی باقی چیزیں وہ تو ہم اگلے جمعۃ المبارک پر دیکھیں گے، ذکر کریں گے، لیکن آج جس بات پر میں کنسنٹریٹ کر رہا ہوں، فوکس کر رہا ہوں، وہ ہے حضور کی آل پاک کی محبت اور عقیدہ اہل سنت۔ ابھی میں عقیدہ اہل سنت کی طرف آ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں صرف 2-3 احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا یہ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے لفظ ارشاد فرمایا تھا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میری آل پاک سے کیا کرنا؟ مودت۔ اونچا بولو، کیا کرنا؟ اور اونچا بولو، مودت کرنا۔ یہی الفاظ آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائے، اور کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث پاک سنیں، سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، اے میرے امتیوں، اپنے اوپر میری آل پاک کی محبت کو فرض کر لو۔ کون فرما رہا ہے؟ آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب مجھے بتائیے، مجھے ایمانداری سے بتائیے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صرف شیعہ بھائیوں کے، صرف اہل حدیث بھائیوں کے، صرف اہل دیوبند بھائیوں کے ہیں، صرف بریلوی مکتبہ فکر کے ہیں، یا وہ تو ان کے بھی ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں؟ کیونکہ تاجدار کائنات کسی ایک قبیلے اور قوم کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، وہ ساری کائنات کے لیے اللہ کے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ اور وہ آمنہ کا لال فرما رہا ہے الزموا مودتنا اہل البیت۔ میرا کلمہ پڑھنے والوں، میری بات کو ماننے والوں، مجھے والی دو جہاں ماننے والوں، مجھے رحمت للعالمین ماننے والوں، مجھے اللہ کا محبوب ماننے والوں، میرا کلمہ پڑھ کے اللہ پر یقین کرنے والوں، سنو، الزموا مودتنا اہل البیت، میرے آل پاک کی مودت تم پر فرض کر دی گئی ہے۔ اچھا، کیوں فرض کر دی گئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا من لقی اللہ ہوا یودنا، میرا وہ امتی جو اس حال میں اللہ کے پاس پہنچا، مرنے کے بعد اس حال میں اللہ کے پاس پہنچا کہ اس کے دل میں میرے محبوب کی پاک آل کی محبت تھی۔ ہائے ہائے ہائے، اونچا بولو یار، کیا فرمایا؟ وہ میرا امتی جو مر گیا، مرا اس حال میں کہ اس کے دل میں میرے محبوب پاک آل کی
मोहब्बत का चराग जलता था। फरमाया युवद्दुना दाखिल जन्ना बेशफाअतना, कयामत के दिन वो हमारी शफाअत के साथ जन्नत में चला जाएगा। अच्छा यहाँ रुक कर जरा एक जुमला सुने, शफाअत याद रख लें नेकोकारों की नहीं होगी, शफाअत गुनाहगारों की होगी। क्या शफाअत किनकी होगी? भाई देखिए ना, हाफिज कुरान भी शफाअत करेगा, खाना काबा भी शफाअत करेगा, हतीम भी शफाअत करेगा, तवाफ भी शफाअत करेगा, मस्जिद भी शफाअत करेगी, वो जगह जहां इंसान सजदा करता है वो भी शफाअत करेगी। अल्लाह के औलिया सोलहा वो भी क़यामत के दिन अपने मानने वालों की क्या करेंगे? शफाअत करेंगे। शफाअत होगी किनकी? उनकी होगी जो अपने आमाल से जन्नत में नहीं जा सकते। आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस पाक के टुकड़े में ये बात वाज़े कर दी, अलज़िमू मवद्दतना अहलल बैत, फरमाया मेरी पाक आल की मोहब्बत को अपने ऊपर लाजिम कर लो। फ़इन्नहु मन लक़ी अल्लाह हुवा युवद्दुना, जो इस हाल में अल्लाह की बारगाह में पहुंचा कि वो मेरी पाक आल के साथ मोहब्बत करता था, दाखिल जन्नत बेशफ़ाअतना, वो हमारी शफाअत से जन्नत में जाएगा। इसका मतलब ये है कि आका फरमा रहे हैं अगर आमाल कम रहे, नमाजें कम रही, रोजे कम रहे, इबादत कम रही, मगर दिल में मेरे महबूब की पाक आल की मोहब्बत होगी तो हम शफाअत करके उसे जन्नत में ले जाएंगे। अच्छा सिर्फ यही नहीं, इसी हदीस पाक का अगला हिस्सा सुनो, और वो क्या फरमाया? वल्लज़ी नफ्सी बियदी, मुझे उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु, उस बंदे का अमल, उस बंदे की नमाज, उस बंदे के रोज़े, उस बंदे का हज, उस बंदे की ज़कात उसे कोई नफ़ा नहीं देगी। ला यनफ़उ, कोई फ़ायदा नहीं देगी। कौन? इल्ला बिमारिफत हक़्क़िना, जिसके दिल में मेरे महबूब की पाक आल की मोहब्बत नहीं है। आप अंदाजा करें, एक तरफ है अमल, एक तरफ है हुजूर की मोहब्बत। तो आका क्या फरमा रहे हैं? मोहब्बत न हुई दिल में और सिर्फ अमल हुआ, वो जन्नत नहीं जाएगा। और इधर फरमा रहे हैं दिल में मोहब्बत है और अमल नहीं है, तो हम कयामत के दिन उसके अमल को नहीं देखेंगे, अपने महबूब पाक आल की मोहब्बत को देखेंगे। जिसके दिल में मेरे महबूब पाक आल की मोहब्बत होगी, फरमाया दाखिल जन्नत बेशफ़ाअतना, मैं मोहम्मद उसकी शफाअत करके अपने साथ जन्नत में लेकर जाऊंगा। हाज़रीन मोहतरम, मैंने कमो बेश 25 अहादीस आज के लिए नई जो पहले यहाँ बयान नहीं हुई उनको जमा किया था। वक्त कम है, मैं अब इख्तिताम के लिए, चूँकि मेरा मौजू ये था कि हुजूर की पाक आल और अकीदा अहले सुन्नत, अब मैं आपके सामने बिल्कुल आखिर में उस अकीदा अहले सुन्नत का तज़किरा करना चाहता हूँ कि ये जितनी, वैसे तो कुरान को अहले सुन्नत मानते हैं या नहीं मानते? बोलो ना। हाँ, मैंने कुरान से बता दिया हुजूर की आले पाक की मोहब्बत फ़र्ज़ है, नंबर 1। हदीस पाक जितनी बयान की, कोई भी मैंने शिया कुतुब का हवाला नहीं दिया, ये सारी अहले सुन्नत की किताबें। मैंने मुस्लिम तिलावत की, तिरमज़ी तिलावत की, मैंने बाकी हदीस कुतुब की रखी आपके सामने, सारी अहले सुन्नत की। अच्छा, अब आखिरी हिस्सा मेरी गुफ्तगू का जो आखिरी 10 मिनट पर मुश्तमिल है, बड़ी तवज्जो के साथ आपने सुनना है और इस बात को जानना है कि हुजूर की पाक आल की मोहब्बत सर आपके लिए, और मोहतरम मलिक साहब तशरीफ़ फरमाएँ, मैं और बुज़ुर्ग या सारे तशरीफ़ फरमाएँ, मैं आप सब की नज़र एक जुमला करना चाहता हूँ कि मैं जब ये पढ़ रहा था रात को, और ये देख लें मेरे हाथों से ये सारी चीज़ें मैंने लिखी और मैं अब आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। अब ज़रा मोहब्बत के साथ सुनिएगा ये जुमला। मैं जब ये सर लिख रहा था रात, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि खुदा की कसम, आज के ज़माने में जो हुजूर की आल की मोहब्बत का तज़किरा ज़्यादा करे ना, तो उसे कहते हैं शिया हो गए। बोलिए, कहते हैं या नहीं कहते? भाई ऊंचा बोलें, कहते हैं या नहीं कहते? कहते हैं। अच्छा, शिया। मैं जब ये अकवाल और अहवाल और ये सारा पढ़ा, क्योंकि अहले सुन्नत के फ़िक़ा के इमाम कितने हैं? 4। ऊंचा बोलिए, कितने हैं? हाथ ऊंचा करके बोले, कितने हैं? 4। मैंने अहले सुन्नत के
ان चारों आइम्मा के जब अहवाल जमा किए और लिखे, कुर्बान जाऊं मेरा दिल में एक वज तारी हुआ और मेरा दिल ये किया कि होना ये चाहिए था कि अगर कोई बंदा किसी को देखता ना कि ये हुजूर की आल से मोहब्बत ज्यादा करता है तो लोगों को ये नहीं कहना चाहिए था कि ये शिया हो गया है, बल्कि होना ये चाहिए था ओए हुजूर दी आल नाल मोहब्बत ज्यादा करता है, लगता सुन्नी हो गया है। होना ये चाहिए था। हुजूर की आल के साथ मोहब्बत अहले सुन्नत का विरसा है, अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है कि वो हुजूर की आल के साथ टूट टूट कर मोहब्बत करते। आओ मैं उन चारों आइम्मा का तज़किरा आपके सामने करता हूं। सबसे पहले और बड़े इमाम अहले सुन्नत के वो कौन है? इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला। अब ज़रा सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका हाल ये था आले पाक की मोहब्बत में कि आपके ज़माने में जितने भी आइम्मा अहले बैत मौजूद थे, और वो कितने मौजूद थे? 9। आपके ज़माने में 9 आइम्मा अहले बैत मौजूद थे। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा ढूंढ ढूंढ कर हर एक के पास खुद चल के गए और हर एक का शागिर्द बनना आपने अपनी सादत समझा। अगर अहले बैत अतहार की मोहब्बत शियाइज़म होती या रेफ्ज होता तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी भी चल कर उनके शागिर्द न बनते। आपके असातिज़ा की तादाद 4000 है। 4000 असातिज़ा से पढ़ा आपने, और उनमें आइम्मा अहले बैत। अब जरा सुनिए, पहले इमाम जब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम आपके पास गए, खिदमत में हाजिर हुए, और कुर्बान जाऊं आपने वहां पहुंचकर मदीना में हाजिरी दी। आपकी खिदमत में इमाम आज़म अबू हनीफा पहुंचे और पहुंचकर ज़ियारत करके कहने लगे फ़इन्ना लका इंदी हुर्मतन, ऐ सैयदना इमाम मोहम्मद बाक़िर। अब ये तो आप जानते हैं ना कि सैयदना इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम किन के बेटे हैं? हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते हैं। अच्छा हाज़रीन मोहतरम, उनकी खिदमत में गए। अब जरा ये जुमला सुनिए मोहब्बत का। इमाम आज़म अबू हनीफा जिनकी तकलीद के बगैर कोई सुन्नी नहीं बनता, जी हम भी जो तकलीद करते हैं और जो नमाज का हमारा तरीका है, ये सारा तरीका किन्होंने हमें बताया? सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा। वो बयान करते, कहते जब गए इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, देखा, ज़ियारत की, अर्ज करने लगे फ़इन्ना लका इंदी हुर्मतन, ऐ सैयदना इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम मेरे नज़दीक आपकी इज्जत, तकरीम और एहतराम, मेरे नज़दीक आपकी इज्जत तकरीम इस तरह है का हुर्मतिन जद्द कफ़ी हयात ही अला असहाब ही, ऐसे ही है जैसे सहाबा की जिंदगी में आपके जद्द अमजद मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत और तकरीम थी। ये कौन बयान कर रहे हैं? सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा वो बयान कर रहे हैं। फिर आप कुर्बान जाऊं सैयदना उनके शागिर्द रहे, फिर इमाम जाफर सादिक आप उनके शागिर्द रहे, और सैयदना इमाम जाफर सादिक कूफा में मुलाकात हुई पहली। जब मुलाकात के लिए गए तो आप घुटनों के बल इंतहाई आजिज़ी के साथ उनके साथ बैठ गए। आपके साथ आपके शागिर्द भी थे, वो देखकर शागिर्द भी उसी तरह इज्जत और एहतराम का पैकर बन के वो भी बैठ गए। इमाम जाफर सादिक ने पूछा ये कौन है? शागिर्दों ने बताया हाजा अबू हनीफा, ये हमारे उस्ताद शेख अबू इमाम आज़म अबू हनीफा। अच्छा वो मुलाकात हो गई, तारुफ हो गया, इतना नवाजा और इतनी खैरात इमाम आज़म अबू हनीफा ने सैयदना इमाम जाफर सादिक से वसूल की कि आप फरमाते खुदा की इज्जत की कसम लौला सनतान लहलाकन नोमान, अगर वो 2 साल जो इमाम आज़म अबू हनीफा ने अहले बैत अथार के चराग इमाम जाफर सादिक की बारगाह में गुजारे हैं, अगर वो 2 साल मैंने उनकी मजलिस में न गुजारे होते तो नोमान बिन साबित यानी अबू हनीफा हलाक हो गया होता। आप अंदाजा करें कि ये अहले सुन्नत के इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका ये निस्बत। और अगली बात सुने, ये वो मोहब्बत थी कि जब अब्बासी दौर था और उमवी दौर था, आपके दौर में बनु उमय्या के हुक्मरान
اور پھر بنو عباس کے حکمران وہ اہل بیت اطہار کے محبت کرنے والوں کو چن چن کر مارتے تھے، قتل کرتے، ممبروں پر سب و شتم کیا جاتا۔ اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ کبھی امام زید بن علی کا ساتھ دے رہے، جو بھی ان بادشاہوں کے خلاف اہل بیت اطہار میں سے اٹھتا، امام اعظم ابو حنیفہ جسمانی بھی مالی بھی 12 ہزار درہم تک ان کے احتجاجوں میں، ان کی مہمات میں ان کو مالی طور پر مدد کرتے۔ اس مدد کی پاداش میں اس وقت کے حکمران نے آپ کو جیل میں بند کر دیا، سزائیں دیں، یہاں تک کہ حب آل محبت کی سزا میں، حب آل محمد کی سزا میں امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا۔ اب مجھے بتائیے یہ اہل بیت کی محبت کن کی وراثت ہوئی؟ انہی کی نا جن کے بڑوں نے محبت اہل بیت میں اتنی سزائیں کاٹیں کہ اپنے جنازے بھی انہوں نے جیلوں سے اٹھائے۔ یہی حال امام مالک کا تھا۔ وقت نہیں ہے، میں ختم ہو گیا وقت، اگلے جمعہ کو میں اس کو لے لوں گا، لیکن ایمان کی تازگی کے لیے 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، قربان جاؤں آپ کے یہ جملے، وہ ذرا سنیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ آپ اہل بیت اطہار کا بہت محبت کے ساتھ تذکرہ کرتے، آپ پر شیعہ ہونے کا فتویٰ لگا تو آپ نے ان کو جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، ماشاءاللہ اونچا اونچا بولیے ذرا، اور یہ جملے سنیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، آپ سے محبت کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ نے قرآن کی آیت کے ذریعے آپ سے محبت کرنا ہم پر فرض کر دیا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے کفاکم من عظیم القدر انکم، اے اہل بیت اطہار آپ کی عظمت اور شان میں اور کیا بیان کروں، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو نماز میں آپ پر صلاۃ نہ پڑھے اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ کاش ہمارے دلوں میں حضور کی آل کی محبت وہ آ جائے جو کسی زمانے میں حضرت میثم تیمار کے دل میں تھی۔ بولیے کن کے دل میں تھی؟ حضرت میثم تیمار ایران کے رہنے والے تھے، ان کی شہادت کے بھی یہ دن ہیں، اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہ ایران کے رہنے والے تھے، غلام بن کر۔ یہ میں جتنی بات کر رہا ہوں یہ اہل سنت کی کتابوں سے کر رہا ہوں، اہل تشیع بھائیوں کی کتاب سے نہیں کر رہا۔ اب ذرا سنیے کیا بیان کرتے ہمارے ائمہ اہل سنت۔ امام طبری نے بیان کیا اسد الغابہ میں، طبقات ابن سعد میں، ان تمام کتب میں حضرت میثم تیمار ایران کے رہنے والے تھے۔ کہاں چلے گئے؟ غلام بن کر کوفہ۔ وہاں پہنچے تو حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو پتا چلا کہ یہ آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ آپ نے اس کو غلامی سے نجات دلا کے اس کو آزاد فرما دیا، اور وہ میثم تیمار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے فقط مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کا ورد کیا کرتے۔ جب اتنی محبت کرتے، اور وہ یہ نہیں تھے کہ کوئی دیوانے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے عالم تھے اور اتنے بڑے مفسر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اگر میں کوفہ میں نہ ہوتا تو مجھ سے بڑا اگر کوئی مفسر قرآن ہوتا تو وہ میثم تیمار ہوتا۔ وہ میثم تیمار بڑی محبت کرتے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو پتا تھا کہ میرے دشمن موجود ہیں اور ہمہ وقت میرے خلاف سب و شتم بھی ہوتا ہے، باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں آپ نے پیشین گوئی کی، اے میثم تیمار اتنا ذکر نہ کیا کر، یہ میرے دشمن میرے باغی یہ کیا کریں گے؟ تیری زبان کاٹ دیں گے، نہ کیا کر۔ آپ نے جواب دیا خدا کی عزت کی قسم، اے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ میرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں،
ہن بھی نہیں بولنا تو پھر پتہ نہیں تسی کدو بولنا ہے. میرے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں, اور ایک دفعہ نہیں فرمایا 70 بار میرے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں, میں پھر بھی ہر بار جب زندہ اٹھوں گا تو حضور کی پاک آل کا ذکر کرتے اٹھوں گا, علی تیرا ذکر کرتے اٹھوں گا, بیان کرتے میں ہر بار اٹھوں گا. پھر یہی ہوا کہ جو پیشین گوئی مولا علی المرتضیٰ نے کی تھی حضرت میثم تیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, بعد میں یہی ہوا کہ حب آل محبت کی خاطر, حب آل محمد کی خاطر, حب علی کی خاطر حضرت میثم تیمار کو باندھ دیا گیا درخت کے ساتھ, 3 دن تک باندھے رکھا. آپ کی زبان کاٹ دی گئی اور اسی زبان کٹی ہوئی میں آپ کی شہادت ہو گئی. حاضرین محترم, ہمارے آباء و اجداد تو حب علی میں اور حب اہل پاک میں, اور ہمارے ائمہ اہل سنت وہ تو اپنے جنازے جیلوں سے اٹھاتے رہے, اور آج ہم اس پر ڈر جائیں کہ اگر ہم نے آل پاک کا محبت ذکر زیادہ کر دیا اور اس میں ہم نے زیادہ اس کی شان بیان کر دی تو شاید کہیں کوئی ہمیں کچھ اور نہ سمجھ لے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر جب یہ فتویٰ لگا کہ آپ شیعہ ہو گئے, آپ نے فرمایا اگر حب آل محمد کا چراغ دل میں ہونا, اگر یہ شیعہ ہونا ہے تو آپ نے فرمایا ثقلین دنیا والو, دونوں جہان والو سن لو, اگر حضور کی آل کی محبت کا نام ہو شیعہ ہے تو پھر مجھ سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے. آپ نے اعلان کر دیا کہ میں تو یہ ہمارے آباء و اجداد تھے, یہی عقیدہ اہل سنت ہے. یاد رکھ لیں جس کے دل میں ذرہ برابر بھی حضور کی پاک آل کی محبت میں کمی ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ نہ سنی ہو سکتا ہے, نہ مسلمان ہو سکتا ہے, اور نہ مومن ہو سکتا ہے. مومن بھی وہی ہے, مسلم بھی وہی ہے, اور اہل سنت بھی وہی ہے جس کے دل میں حضور کی پاک آل کی محبت کا چراغ روشن ہے. اللہ رب العزت یہ سارا محرم اور آنے والی ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کی پاک آل کی محبت کے سائے میں ہمیں بسر کرنے کی توفیق عطا. وما علینا الا البلاغ المبین.